اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم جس سورہ کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں وہ سورہ بقرہ ہے۔ اس کے ایک حصے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں ہمیں بتایا ہے اور ان کی کتاب میں جو ان پر احکامات نازل ہوئے تھے انہوں نے خلاف ورزیاں کی اور ان کے مطالب کو سمجھنے کے باوجود بھی ان میں تبدیلیاں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر غضبناک ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی طرف سے عذاب نازل کیے تھے۔ اور پھر مسلمانوں کو اپنی اس کتاب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے ان پر ان کو یہ بتایا ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرح نہیں کرنا۔ اور ابھی اللہ تعالیٰ کے پھر اس سورہ کے اندر کچھ احکامات چل رہے ہیں جن احکامات کو ماننا ہمارے اوپر فرض ہے۔ جب کوئی بھی بندہ کسی کے دین کے اندر جب شامل ہو جاتا ہے تو اس پر احکامات لاگو ہو جاتے ہیں۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ اگر آپ کسی ملک کے اندر رہ رہے ہو تو اس ملک کے قوانین آپ پر لاگو ہوں گے۔ ابھی یہ نہیں کہ آپ اس ملک کے باشندے ہو اور آپ کہو کہ ہم تو اس ملک کے باشندے ہیں تو جیسے مرضی ہم کرتے رہیں گے، ایسے نہیں ہوتا۔ لہٰذا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ پر وہ سارے قوانین لاگو ہوں گے جو مسلمان پر فرض ہے۔ آپ جب مسلمان بن چکے ہو تو مسلمان کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو احکامات دینے ہیں وہ آپ پر ان کو پورا کرنا فرض بن جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پھر پوچھا جاتا تھا، کچھ سوالات کیے جاتے تھے، تو انہی سوالات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر اسی طرح پیش کر کے ہمیں بتایا ہے کہ انہوں نے یہ پوچھا تھا اور میں نے یہ بتایا تھا۔ ابھی ہم ان سوالات کو پڑھ رہے ہیں۔ کافی سوالات میں نے پیچھے ویڈیوز میں بھی آپ کو بتائے ہیں، اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو بھی سن لیں، اور اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے تو یہ آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہوگا کہ آپ کو سارے قرآن کا پتہ چلے گا، اور مسلمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کیا فرما رہے ہیں وہ آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ نام کے نہیں کام کے مسلمان بنیں۔ لہٰذا ہم آگے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اور پوچھتے ہیں تم سے حیض کے بارے میں، کہہ دو وہ تو گندگی ہے، سو الگ رہو تم عورتوں سے ایام حیض میں، اور قریب نہ جاؤ ان کے جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں۔ پھر جب خوب پاک ہو جائیں تو جاؤ ان کے پاس جس طرح اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور دوست رکھتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو۔ یہ عورتوں کے بارے میں ہے کہ ایام حیض میں آپ ان کے پاس قریب نہ جائیں، اور جب وہ خوب پاک ہو جائے، ختم ہو جائے وہ حیض، تو آپ ان کے پاس قریب جا سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما کرتا ہے جب آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور دوست رکھتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو، جو پاکیزہ رہتے ہیں۔ جو تمہاری عورتیں کھیتیاں ہیں تمہاری، سو جاؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو، اور آئندہ کے واسطے اپنی تدبیر اختیار کرو اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور خوب جان لو کہ یقیناً تمہیں پیش ہونا ہے اللہ کے حضور۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے اپنی جو ہے نا وہ جو آگے کی تدبیریں وہ کر سکتے ہیں، وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، اور اس کو جو ہے نا وہ آپ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہتے ہو آپ اس طرح جا سکتے ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ یقیناً تمہیں اللہ کے حضور ہی پیش ہونا ہے۔ اللہ سے ڈرو گے، اللہ کے حضور پیش ہونے کا خوف ہوگا تو آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانو گے۔ اور خوشخبری دے دو اے پیغمبر ایمان والوں کو۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں بتا رہے ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان رہے ہیں، ایمان تو اسی پہ ہی ہے نا کہ جب آپ اللہ پہ ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہی مانیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو آپ خوشخبری دے دو. کس چیز کی خوشخبری؟ جنت کی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ سے راضی ہو کے آپ کو جنت میں داخل کر لیں گے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اور مت بناؤ اللہ کے نام کو ہیلا اپنی قسموں کے لیے اس طرح کہ اللہ کی قسم کھاؤ نیکی نہ کرنے کی، پرہیزگاری کے کام نہ کرنے کی اور صلح نہ کرانے کی لوگوں کے درمیان. دیکھیں یہ ہیلا کیا ہے؟ یہ ہیلا واسطہ ہے کہ آپ نے قسم کھا لی کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، وہ کام اچھا تھا. اچھے کام کرنے کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے قسمیں میری نہیں کھانی ہے. کیونکہ جب آپ قسم کھا جاتے ہیں تو پھر آپ وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے تو قسم کھا لی ہے تو مجھ پہ تو فرض ہو گیا کام، یہ تو یہ ہیلا ہوتا ہے. اسی طرح آپ اللہ کو کوئی ہیلا نہیں دے سکتے. جب آپ اللہ کے نام کی اللہ فرما رہے ہیں کہ میری قسم نہیں کھانی ہے کہ آپ نے کوئی اچھا کام نہیں کرنا، یہ کس طرح کی قسم نہیں کھانی ہے، تو ہیلا اس کو دیا جاتا ہے، واسطہ اس کو دیا جاتا ہے جو خود سے کمزور ہو، جس کے سے اور بندے کا کوئی رتبہ ہو. اللہ سے رتبہ کس کا بڑا ہو سکتا ہے؟ کسی کا بھی نہیں. چاہے وہ پیغمبر ہے، چاہے وہ آپ کی نظر کا کوئی ولی ہو، کوئی بھی ہو، جسٹ کوئی بھی ہو، چاہے وہ ملائک ہو، چاہے وہ دیوی ہو، دیوتا ہو، کوئی بھی ہو، اللہ سے اوپر نہیں ہے. اس وجہ سے آپ اللہ کو کسی کا واسطہ نہیں دے سکتے. اللہ کا کسی کو واسطہ دینا یعنی آپ نے اس کو اللہ سے اوپر رکھا ہے، کیونکہ پھر اللہ مجبور ہو جائے گا اس کو کام کرنے کے لیے. جس طرح آپ اللہ کا ہیلا کر کے آپ مجبور ہو گئے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہو، تو آپ اللہ کو کیسے مجبور کر سکتے ہو؟ اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے. اللہ اپنے جو بھی کام کرتا ہے وہ اپنی اذن سے کرتا ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہر پیغمبر کی جو دعا سکھائی ہے، ہمیں بتائی ہے، اس میں کسی نے پیغمبر نے اللہ کو ہیلا نہیں دیا ہے، اللہ کو واسطہ نہیں دیا ہے. یہ دعا کرنے کا بالکل غلط طریقہ ہے. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا جاتا ہے، یا حضرت حسین، حضرت علی، یا کسی جو بھی آپ اپنا جو بھی آپ کے ذہن میں اپنا جو نا وہ ولی بنایا ہوتا ہے، گلی محلے کا جو بھی ہو، جو آپ نے اس کا واسطہ دیا ہوتا ہے، یہ اللہ کو آپ واسطہ نہیں دے سکتے. یہ آپ کی دعا بالکل غلط ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نام کو ہیلا نہ بناؤ، اس طرح کہ آپ قسمیں کھاؤ کہ کسی کے ساتھ نیکی نہیں کرنی، نیکی نہ کرنے کی، پرہیزگاری کے کام نہ کرنے کی اور صلح نہ کرانے کی لوگوں کے درمیان. اور اللہ ہر بات کو سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نا میں ہر بات کو سنتا ہوں اور ہر بات کو جانتا ہوں. اللہ مواخذہ نہیں کرتا تمہاری لغو قسموں پر، لیکن مواخذہ کرتا ہے تمہارے ان قسموں پر جو تم دل سے کھاتے ہو، اور اللہ بخشنے والا بھی ہے اور بردبار بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے جو اس طرح کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات بات پہ اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. یہ لغو قسم کی ہے، مثلا ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اگر کوئی لغو قسم کی اس طرح خواہ مخواہ کی کوئی قسم کھا بیٹھے ہو تو اس پہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مواخذہ نہیں کرتا، لیکن آپ کو منع ضرور کرتا ہے. لیکن آپ نے جو دل سے کھائی ہے اور اس پہ پھر جم گئے، بیٹھ گئے ہو کہ بھئی ہم نے تو یہ قسم کھا لی تو ہم نے یہ نہیں کرنا، تو وہ اس قسم پہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے یہ قسم کھائی کیوں تھی. تو ناظرین، آج جو ہم یہ ویڈیو ابھی ختم کر رہے ہیں وہ اسی بات پہ ختم کر رہے ہیں. اور یہ 225 نمبر آیت ہے اور اس سے آگے 226 نمبر آیت آئے گی. اور اللہ تعالیٰ کو ہم کسی چیز کا واسطہ بھی نہیں دے سکتے. اور آگے پھر
آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھانے کے بعد آپ کیا کرتے ہو. یہ اس کے آگے والی ویڈیو جو نا کچھ امپورٹنٹ موضوع پر پہ بھی آئے گی، جو آیت آئے گی. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر مسلمان ہو اور آپ مسلمانی پہ ہی بننا چاہ رہے ہو اور آپ مسلمان ہی بن کے جینا چاہ رہے ہو، تو برائے مہربانی برائے مہربانی برائے مہربانی قرآن شریف کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کتاب کو پکڑیں، اس کتاب پہ چلیں. اور یہی کتاب، یہی اللہ کی رسی ہے اور یہی رسی آپ کو اللہ تک لے جائے گی. اسی رسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کو رسی کو مضبوطی سے پکڑیں. اگر آپ نے اس رسی کو چھوڑا، اس کتاب کو چھوڑا، تو آپ گر جاؤ گے اور پھر آپ صرف نام کے مسلمان رہو گے، کام کے مسلمان نہیں رہو گے. لہٰذا اچھی طرح سنیں اور اچھی طرح اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ.